یہ ابھی جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مولانا کو اب الیکشن میں بھی نقصان ہوگا جو پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے؟ کوئی یہ جو چند سیٹیں ہیں اس میں بھی ان کو فارم 47 کے فائدے دیے گئے ہیں مولانا کو، اور اس پارٹی کو دیے گئے جس طرح ایم کیو ایم ہے جو عین ایسے وقت میں کام آ سکے. جس طرح آپ نے دیکھا نا ایمل ولی خان جو ہیں اکلوتے سینیٹر بلوچستان ان کو بھی یاد آ گیا کہ جناب انہوں نے بھی ساتھ دینا ہے کیونکہ بنوایا گیا تھا. تو جو لوگ جو ہیں ان سے مستفید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے چند ایم این ایز ایسے تھے جن کی نوٹیفیکیشن نہیں کروائے جا رہے تھے اور اس وقت ان سے بیان الفی لیے گئے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ٹھیک، اس پہ سر بات کریں گے ہم، لیکن ایک جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ایک سوال ہے عموماً اور لوگوں کا بھی ہے. گنڈاپور صاحب آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے. پہلے 2 احتجاجوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہنچتے تو ضرور ہیں لیکن آخری لمحات میں وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے آخری احتجاج میں ہوا کہ وہ اسلام آباد پہنچ گئے، اس کے بعد کے پی ہاؤس گئے اور پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں پیدل کے پی کے سے اسلام آباد سے کے پی آیا ہوں. تو اس بار کیا یقینی طور پہ وہ کارکنوں کے اندر موجود رہیں گے یا اس دفعہ بھی کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹڈ ہے؟ کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ 5-6 احتجاج اور آپ کی بڑی کمی محسوس ہوئی اس میں دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ ہوتے تو آپ شاید وہاں رہتے بارہ، لیکن گنڈاپور صاحب نہیں رکے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ عرض کروں نا، گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو ہوا اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئی وہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ضرور شیئر کی ہوگی کیونکہ آپ کا ان کا ایک ذرا تعلق بھی ہے. سب کچھ پتہ ہے اور میں قائل بھی ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک گنڈاپور صاحب اگر پکڑے جاتے یا جو ہیں وہ اس طرح انڈر گراؤنڈ چلے گئے تو یہ 400 کے لگ بھگ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کی پارٹی ہے. یہ سارے لوگ کدھر غائب ہو گئے؟ مرکزی قیادت تھی، یعنی ایک آدمی نہیں رہا تو بس احتجاج ہی ختم. یہی بیسک سوال ہے نا سر کہ اب آپ تھے، جب آپ ایکٹیو تھے پچھلے عرصے، پھر تو آپ کی ذرا بیماری کا مسئلہ ہوا تو آپ پہنچتے تھے، گرفتار ہوئے یا جو بھی سینیریو بنا، لیکن آپ موجود رہے میدان میں. یہ بیچ میں ہم نے 2 احتجاج ایسے دیکھے کہ اٹیمپٹ ہی اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ والی اٹیمپٹ ہی نہیں تھی. تو ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نکلوں بھی، میں مجھ پہ کیسز بھی ہوں، جیسے ابھی ہم سن رہے تھے کہ آپ کے قبیلے کے نوجوانوں کو کسی نے کہا کہ اگر مروت صاحب آئیں گے تو آپ کے پروگرام پہ FIR ہوگی. تو لوگ اتنا سب افورڈ بھی کرتے ہیں، رسک بھی لیتے ہیں، جلسوں میں بھی جاتے ہیں، FIRs بھی کرتے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ مین ٹائم پہ نہیں ہوگی تو کیا یہ ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا؟ پاکستانی اب FIRوں سے، لاٹھیوں سے اور ٹیئر گیس سے نہیں ڈرتی. یہ خوف الحمدللہ ان کا دور ہو چکا ہے. پاکستانیوں کو اب اس امر کی ضرورت ہے کہ جس دن احتجاج ہو تو اس دن پی ٹی آئی کی سالم قیادت اور تمام منتخب ایم این ایز ان کے ساتھ ڈی چوک پہ ہو. جس دن یہ ممکن ہوا پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہی ہم نے ممکن بنانا ہے. 24 کے آنے سے قبل ہی قوم کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم ہوں گے فرنٹ پہ، آپ نے ہمارے پیچھے کھڑا ہونا ہے. لیکن سر ابھی ایک یہ بھی بہت تاثر پرسپشن بلٹ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ کے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ابھی یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹائم لینا چاہیے تھا، تیاری کرنی چاہیے تھی، اتنے مختصر ٹائم میں نکلیں گے فلاپ ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پروپیگنڈا ہے. آپ کے خیال سے سب ریڈی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی، یہ احتجاج بھی 6 ماہ قبل ہونا چاہیے تھا، حتمی احتجاج. ٹھیک، کیونکہ ہمارے پاس اور کیا ہے، دسمبر ہے، پھر جنوری فروری، اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ سوٹیبل ٹائم نہیں تھا. ٹھیک، یعنی اس کو مارچ میں پھر جانا تھا. ٹھیک. تو یہ خان کی اسیری جو ہیں اس نے توارت اختیار کرنی ہے اور یہ 3 ماہ میں یہ روزانہ کی بنیادوں پہ وارداتیں ڈال رہے ہیں. تو 3 ماہ میں یہ پاکستان کو کہاں پہ پہنچا چکے ہوتے. ٹھیک، لہٰذا اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور ایسی کوئی اختلاف پارٹی کے اندر نہیں ہے. نہ کسی نے آواز اٹھائی ہے، نہ کسی نے ڈائسینڈ کیا، نہ کہ نے کہا ہے خان کو کہ جی آپ نہ کریں، بلکہ سب نے خان کو کہا تھا کہ جی آپ فائنل احتجاج کی کال دیں، جب بھی کریں گے سب لوگ نکلیں گے. سر ایک جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے بات کی، پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، وہ ایسے کون سے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو فارورڈ بلاک بنانے والے تھے یا جو دوسری سائڈ پہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار تھے؟ گو کہ ووٹ تو کوئی نہیں ایسا پڑا، وہ تو حکومتی اتحاد کے ووٹوں سے ہی ہو گیا سارا معاملہ اپروو. لیکن کیا پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ گروپ بنائیں اور اس کا حصہ بن جائیں؟ پی ٹی آئی میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک کامیاب واردات ڈال دی. ٹھیک، 4 ایم این اے اسکول کے آئے،
2 سینیٹرز اور اس کے علاوہ 5-6 اور MNAs جن کو ہم نے شوکاز جاری کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اربوں کا استعمال کیا انہوں نے. ٹھیک. زور زبردستی بھی کی, دانس بھی چلائی. یہ فارورڈ بلاک نہیں تھا. فارورڈ بلاک تو وہ ہوتا ہے جو کسی نظریاتی نقطے پہ پارٹی سے اختلاف کرے. ٹھیک. یہ تو نظریاتی اختلاف نہیں تھا, پیسے کا اختلاف تھا, ان کو پیسہ چاہیے تھا. ٹھیک. ضمیر فروش تھے, بک گئے, آئے کتنے مطلب اپنے منہ چھپا رہے تھے. ٹھیک. پارٹی میں کوئی PTI جیسی پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا, کیونکہ کوئی خان کا اختلاف کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا اور نہ بنے گا. انفرادی اختلافات ہوتے ہیں اور ابھی اس پہ بھی میرے خیال ہے پارٹی کو سیریس انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اور لوگ تھے جن کو سٹینڈ بائی میں رکھا گیا تھا. ٹھیک. اور سر ایک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانی لیڈرشپ بھی پھر سے کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے. جیسے فواد چودھری صاحب ابھی ریسنٹلی پھر سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ PTI کی بات کرنے لگے ہیں. وہ بھی PTI کی موجودہ لیڈرشپ پہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ ان کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے خان صاحب باہر نہیں آ پا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے انہیں کہ جو اب تو PTI کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ آپ لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں اکراس دی بورڈ, تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کے جوابات ہم دے چکے ہیں, اور اگر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور ورکیبل اسٹریٹجی ہیں یا وہ خود قیادت کر سکتے ہیں تو خوش آمدید 24 نومبر کی اس احتجاج کی قیادت سنبھال لے. اور وہ جیسے پہلے بھی ان کے آزادی والے نعرے بڑے مشہور ہوئے تھے, اس بار پھر آپ سمجھتے ہم کہتے ہیں آ جائیں جی, اگر وہ قربانی دینا چاہتے ہیں, وقت شہادت ہیں سب کے لیے. ٹھیک. جس نے بھی میرٹ, جس نے بھی کریڈٹ کلیم کرنا ہے نا, وہ خان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ مروت کو احتجاجوں سے اس لیے دور رکھو کیونکہ یہ کریڈٹ لے جاتا ہے. تو لہٰذا ہم تو کریڈٹ لے جاتے تھے, جو کریڈٹ اب لے جانا چاہتا ہے آئیں اور جناب علی قربانی دے, اپنی قیادت کریں, طریقے نہ سمجھائیں کوئی کہ جی اس طریقے سے آئیں جی, عملی طور پہ بتائیں جناب, اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سپیس دیں گے آپ انہیں, ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی اس روئے ہستی میں پاکستان میں جتنے منارٹیز ہے ان کو بھی خوش آمدید ہے. اور فواد چودھری صاحب اگر آ جاتے ہیں اور قربانی دے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے لیے ایک مقام بنا لیں گے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں صرف تانے دیں گے یا عملی طور پہ بھی کوئی حصہ ڈالیں گے. وہ جو ایک کہاوت بھی ہے کہ صرف لاہور کا راستہ نہ دکھایا جائے بلکہ کرایہ بھی دیا جائے, جیسے اکثر یہ کہتے رہتے ہیں. سر 4-5 اہم سوال ہیں جو پبلک ظاہر سننا چاہتی ہے, بس وہ آپ سے اس پہ بات کریں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ابھی جب رہائی ہوئی تو ایک پرسیپشن یہ بنی کہ شاید کوئی انڈر دی ٹیبل مذاکرات شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور چیزیں آہستہ آہستہ PTI کے لیے اسموتھ ہوں گی, تو لیکن اب خیر وہ نظر نہیں آ رہا. تو کیا کوئی پس پردہ ڈائلاگ, کوئی بات چیت, کوئی ایسا لائعمل اس پہ PTI کی لیڈرشپ نے بات چیت کی یا چل رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں خان صاحب کو رہا کر دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ہماری شرافت کی وجہ سے اور ہماری مسلسل مار کھانے کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں بات چیت کے قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں. اچھا. اور یہ جو بی بی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے جو باتیں تھی, یہ تو یہ 24 نومبر کا احتجاج کی کال پھر ہم دیتے یا خان دیتا, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے. ویسی ہر وقت گمراہ کن خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ PTI کی جو پبلک میں رائز ہیں ہر دل عزیزی کا, قبولیت کا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ داغدار بنایا جا سکے.